بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں اور گناہگار کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو سزا ملنی ہی ہے۔ آج کا یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے جس کے ساتھ ایک شخص نے زبردستی گناہ کرنے کی کوشش کی، تو اس نیک عورت کی پکار پر اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ایسی سچی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بچہ بہت کم سن بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ، یعنی کیسا موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختہ پر۔ ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختہ کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختہ کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختہ پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لی جس سے یہ ایک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچہ کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اے وہ پاک ذات، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے تردد تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرہ کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہ کر دے۔ اسی کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلا پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور اپنا کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکایا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچہ کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا
اور اس بچہ کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔